حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جن کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے یقین ہو چلا تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ اے ابن زیاد، اس سے پہلے کہ تم مجھے قتل کرو میری کچھ وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو کسی آدمی کے سامنے بیان کرنے کی مجھے مہلت دے دو۔ ابن زیاد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابہ جن کو دنیا ہی میں آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنا دیں، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمرو بن سعد بن ابی وقاص، یہ یزیدی تھا، وہ بازو کھڑا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہو، خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے تم میرے رشتہ دار لگتے ہو، لہذا قریب آؤ، میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے منع کر دیا کہ نہیں، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں امیر المومنین یزید کا طرفدار ہوں اور آپ ان کے دشمنوں کی طرفداری کرنے والے ہیں، لہٰذا میں آپ کی وصیت کو نہیں سنوں گا۔ لیکن آپ نے جب اصرار کیا تو ابن زیاد نے کہا وصیت سن لو، سننے میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ قریب ہوا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت کو ایک کنارے لے جا کر 3 وصیتیں کرتے ہیں۔ جو وصیتیں آپ کر رہے ہیں ان میں پہلی وصیت کیا تھی؟ اہل بیت اطہار کے اخلاق کی بلندی کو آپ دیکھیے، اہل بیت فکر آخرت کے معاملے میں کتنا آگے تھے، اللہ اس کے رسول کی حیا اور شرم کس طرح کیا کرتے تھے، آپ ذرا دیکھیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پہلی وصیت یہ فرماتے ہیں کہ اے عمرو بن سعد، میں جب کوفہ آیا تھا میری کچھ ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کے چلتے میں نے فلاں آدمی سے 700 درہم قرض لیے ہیں، 700 درہم میں نے قرض لیے ہیں، میری شہادت کے بعد تم اپنی طرف سے میرا قرض ادا کر دینا، میرے گھر والوں سے وہ پیسے تم لے لینا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں رک کر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ واقعات تو ہم سنتے ہیں، داستان کربلا جب سے ہم نابالغ تھے تب سے سن رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اہل بیت اطہار کی قربانیوں واقعات کو سن کر ہم نے کیا حاصل کیا، ہم کو کیا حاصل ہوا، یہ بھی تو ہم کو غور کرنا ہے۔ ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن محفل سے اٹھ کر جانے کے بعد وہی دغل بازی، وہی حرام خوری، وہی دوسروں کا مال دبانا، وہی دوسروں کا مال لوٹنا، دوسروں کا برا چاہنا، حسد کرنا، دوسروں کو غارت کرنے کی فکر میں لگے رہنا، اس گندی عادتوں سے ہم باز کب آئیں گے؟ اب تک تو باز نہیں آئے، کم سے کم ان باتوں کو سننے کے بعد آج کے بعد سے تو ہم کو باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان واقعات کو سن کر، اہل بیت کی ان قربانیوں کو سن کر کیا فائدہ ہے؟ عزیزان گرامی، جو اسلامی عقائد ہیں، جو اسلامی اخلاق ہیں، جو اسلامی معاملات ہیں، انہی کو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے قربانیوں کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، داستان کربلا، واقعات کربلا کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، سبق آموز جو چیزیں ہیں ان سے ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں میری لاش کو کسی جگہ لے جا کر دفنا دینا، میری لاش کو ادھر ادھر جب پھینکا جائے گا تو اسے ویسے ہی پڑے رہنے نہ دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط بھیجا ہے، تم کسی آدمی کو اپنی طرف سے بھیج کر یہاں کے حالات سے اور میری شہادت سے ان کو واقف کرانا اور کوفہ نہ آنے کی انہیں بات سنا دینا۔ یہ میری 3 وصیتیں ہیں۔